بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ آج میری شادی کا دن تھا، میری زندگی کا سب سے حسین دن، وہ دن جس دن کا انتظار ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیتی ہے، سپنے دیکھتی ہے، اس کے دل میں بہت سے ارمان جاگتے ہیں۔ مجھے شہر کی ایک بہت بڑی بیوٹیشین نے تیار کیا تھا اور میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے آس پاس محلے کی عورتیں اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ وہ سب کہہ رہی تھیں کہ ہم نے سنا ہے کہ دلہا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنے میں بارات کے آنے کا بھی شور مچ گیا۔ وہ سب لڑکیاں عورتیں بارات دیکھنے کے لیے چلی گئیں اور میں وہاں پہ اکیلی رہ گئی اور آنے والے حسین وقت کے تصور میں کھو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لڑکیاں اور عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب وہ سرگوشیوں میں عجیب سی باتیں کر رہی تھیں، ان کی چیمگوئیوں کی آوازیں میرے کانوں تک بھی آ رہی تھیں۔ آج تک دولہے کو کلے اور صحرے میں تو دیکھا ہے، آج نقاب میں بھی دیکھ لیا۔ یہ کیسا دولہا ہے جس نے نقاب کیا ہوا ہے؟ میں ان کی باتوں کو حیرانگی سے سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب بھی آ گئے اور ایجاب و قبول کے مراحل بھی ادا ہو گئے۔ پھر میری رخصتی کا جب وقت آیا تو میں اپنی امی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میرے لیے ہر لڑکی کی طرح یہ وقت بہت مشکل تھا۔ سسرال میں آنے کے بعد مجھے میری ساس اور نندوں نے اپنے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ جب سے رشتہ ہوا تھا میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا ہونے والا دولہا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، مگر 2 مہینے منگنی رہنے کے باوجود بھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے بارہا کہا کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے مجھے ایک بار تو اس کی شکل دکھاؤ، مگر اماں ہر بار میری بات کو ٹال گئیں۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے مجھے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھ سے میرا حال چال پوچھنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک نقاب میں تھا۔ آپ نے یہ نقاب کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ اس نے ذرا سا گلا کھنکارا اور کہا، ہمارے خاندان کا رواج ہے، ہم 3 مہینے تک دلہن کو اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ اس کی بات سن کر میں تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیسا رواج ہے؟ کیا میں 3 مہینے تک آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی؟ جی ہاں، کیونکہ ہمارے خاندان کا یہی رواج ہے۔ اب آپ تھک گئی ہوں گی، آپ چینج کر لیں، میں بھی تھوڑی دیر تک چینج کر کے آتا ہوں۔ میں اس کی باتوں سے بہت حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا تھا، مگر اب جو بھی تھا میں نے گزارا تو کرنا تھا۔ میں نے بار بار کوشش کی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں، مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت چوکنا ہوتا تھا۔ ایک بار سوتے ہوئے میں نے جوں ہی اس کے نقاب کے قریب ہاتھ کیا، وہ جاگ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے دل میں اب یہ تجسس جڑ پکڑ چکا تھا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ ابھی میری شادی کو 3 ہفتے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ 3 مہینے کیسے گزریں گے۔ دن بدن میری ساس نندوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں جتاتی تھی، نہ ہی میرا خیال رکھتی تھی۔ اب ان کے رویے میں عجیب طرح کی بیزارگی ہوتی تھی۔ اس دن میرے شوہر میری ساس کے کمرے میں تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں چائے دینے گئی تو اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بدصورت لڑکی کو میں صرف تمہارے لیے بیاہ کر لے کر آئی ہوں۔ تم ہی اس کی محبت میں مجنوں بنے ہوئے تھے، مرے جا رہے تھے۔ بھلا کیا دیکھا تھا تم نے اس لڑکی میں؟ ایسا ہے کیا اس میں؟ تم نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ اتنے میں میری نند آ گئی تو مجھے کمرے میں جانا پڑ گیا اور میں ان کی مزید باتیں نہیں سن پائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہے کون جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں تو اس کے چہرے تک سے واقف نہیں۔ مجھے لگتا تھا میری سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ میں نے اپنی ساس سے اس بابت پوچھا کہ میرا شوہر اپنے چہرے سے نقاب کیوں نہیں اتارتے؟
انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھا. کیا تمہیں تمہارے شوہر نے بتایا نہیں کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ دلہن 3 مہینے تک دولہے کی شکل نہیں دیکھ سکتی؟ جی انہوں نے بتایا ہے، مگر یہ کیسا رواج ہے؟ میں اتنے دن ان کی شکل دیکھے بغیر کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ میرے لیے ایسے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. میری بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی اور بولی، اگر ایسی زندگی گزارنا مشکل ہے تو تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا. میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے. میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں چند جوڑے کپڑوں کے رکھے اور امی کے گھر جانے کے لیے رکشے میں بیٹھ گئی. میں تو گھر جا رہی تھی مگر ساتھ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میری شادی کن حالات میں ہوئی تھی. میرا نام مہوش ہے. سب لوگ کہتے تھے کہ میں ایک سلجھی ہوئی اور بہت حسین لڑکی تھی. پھر ایک حادثہ ہوا اور اس نے میرے بارے میں سب لوگوں کی سوچ کو بدل دیا. میرے اپنے پرائے ہو گئے. مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا میرا منگیتر، جس کی صبح میری آواز سنے بغیر نہیں ہوتی تھی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور اپنا راستہ بدل لیا. ایک حادثے کی صورت میں میرا چہرہ جل گیا تھا، میرا حسن گہنا گیا تھا. مجھے لوگ پہلے توصیفی نظروں سے دیکھتے تھے، اب ان کی نگاہوں میں میرے لیے ترہم، ترس اور کسی کی نگاہوں میں کراہت بھی مجھے نظر آئی تھی. اس چیز نے مجھے بہت تکلیف دی تھی. لوگوں کے بدلتے رویے، بدلتی نظریں انسان کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں، اس بات کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس بات سے گزر چکے ہوتے ہیں. میری خالہ نے بہت چاؤ سے میرا رشتہ مانگا تھا اور اٹھتے بیٹھتے جلدی شادی کا تذکرہ کرتی رہتی تھی. اب جب سے یہ حادثہ ہوا تھا انہوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا. میری وجہ سے امی بہت پریشان رہتی تھی. انہیں خالہ کی بدلتی ہوئی نگاہیں ہلائی دے رہی تھیں. جب کئی دنوں تک خالہ نہیں آئی تو امی نے سوچا کہ وہ خود ان کے پاس چلی جاتی ہیں. جاتے وقت وہ مجھے کہہ کر گئیں کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، مگر وہ 1 گھنٹے میں ہی واپس آ گئیں. جب وہ واپس آئیں تو ان کا چہرہ سوتا ہوا تھا جس پر شکست خوردگی نمایاں نظر آ رہی تھی. میں ان کے بن کہے ہی سمجھ گئی کہ ان کی خالہ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے. مجھے اندازہ تھا اس بات کا. میں پہلے ہی ان کے رویے کو سمجھ گئی تھی اور وہی ہوا جو میں نے سمجھا تھا. خالہ نے میرے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ فارس اب نہیں مان رہا. پھر کچھ دن بعد وہ شرمندہ سی اس کی شادی کا کارڈ لے کر آئیں. میری امی شادی پر نہیں جانا چاہ رہی تھی مگر میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئیں. میں امی کے ساتھ ولیمے کے فنکشن پر گئی تھی اور سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی. مجھے لوگوں کی نظروں سے ان کی ہمدردی کی آڑ میں چھپے ہوئے طنز سے ڈر لگتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد خالہ ادھر آئیں اور بہت اصرار کر کے وہ ہمیں سٹیج پر لے کر گئیں. ہم دونوں جب سٹیج پر گئیں تو بیک وقت بہت سی نظروں نے ہم لوگوں کا تعاقب کیا تھا. کسی کی نگاہوں میں حیرت تھی، کسی کی نگاہوں میں طنز، کسی میں ہمدردی تھی اور کسی میں ترس تھا. میں نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے دولہا دلہن کو شادی کی مبارکباد دی. دلہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور دولہا مجھ سے نظریں چرا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے آ گئی اور ساتھ ہی امی بھی آ گئیں. کھانا کھانے کے بعد ہم فوراً ہی گھر واپس آ گئے تھے. اب امی میرے لیے زور و شور سے رشتے تلاش کرنے لگی تھیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے رشتے کروانے والی کو بہت پیسے دیے. وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا رشتہ لے کر آ جاتی تھی اور امی ہر بار بہت شوق سے اس کے بارے میں سنتی تھی. مجھے ان سب باتوں سے بہت زیادہ چڑ ہونے لگی تھی. میں لوگوں کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح پیش ہونے سے تھک گئی تھی. لوگ آتے، کھانا کھاتے، مجھے بلاتے اور تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے اور پھر گھر جا کر انکار کر دیتے. کوئی تو اتنے بے رحم ہوتے تھے وہ میرے منہ پر ہی بے رحمانہ تبصرے کرنے لگتے تھے، یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دوسروں کو ان کی نظروں میں گرا کر انسان کے کون سے جذبے کی تسکین ہوتی ہے. آپ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں کیڑے نکال رہے ہیں اور یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. خدا خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کم صورت کہنے والے؟
یا اگر کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر بدصورت ہو جائے تو بھی آپ کو کس نے حق دیا ہے اسے بدصورت کہنے کا؟ آپ نے کسی سے رشتہ نہیں جوڑنا تو نہ جوڑیں، مگر خدا کے لیے اسے اس کی نظروں میں ہی مت گرائیں۔ میرے لیے جب بھی اچھی فیملی سے رشتہ آتا تو مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتے تھے، اور جو مجھے پسند کر کے جاتے تھے وہ یا تو رنڈوا ہوتا یا بال بچوں والا ہوتا، یا پھر میری باپ کے عمر کا ہوتا، یا پھر اتنا غریب ہوتا کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھلا سکے۔ امی میرے لیے بہت پریشان تھیں۔ میرے لیے ان کی دعائیں، وظیفے اور سجدے طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے تھے، مگر ان کی مراد بر نہیں آ رہی تھی، اور میری عمر تھی جو کہ گزرتی ہی جا رہی تھی۔ وقت ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی، میرے چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ ایک طویل سفر تھا جو میں تنہا کاٹ رہی تھی، میرے پاؤں آبلا پا ہو رہے تھے، اور جب اپنی امی کی بے بسی دیکھتی تو یہ تھکن سوا ہو جاتی تھی۔ ابو کے کندھے جھکنے لگے تھے، چھوٹے بھائی کے چہرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ غرض یہ کہ پورا گھر ہی میری وجہ سے پریشان تھا۔ میں خود کو ان پر بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ فارغ رہنے کی وجہ سے میرے ذہن پر سوچیں اور پریشانیاں سوار ہونے لگی تھیں۔ میں نے سوچا مجھے کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مجھے ان سوچوں سے نجات مل جائے۔ میں نے گھر پر ایک ٹیوشن اکیڈمی کھول لی اور بچوں کو ساتھ ساتھ سپارہ پڑھانے لگی۔ رفتہ رفتہ میرے پاس بچے آنے لگے، مجھے مصروفیت کے ساتھ ساتھ سوچوں سے نجات بھی مل گئی تھی۔ میرا وقت اب اچھا کٹنے لگا تھا، مزید کچھ سال بھی آگے سرک گئے۔ میرے بھائی کو بھی ایک کمپنی میں بہت اچھی سی جاب مل گئی تھی۔ اس دن شام کے وقت اس نے امی سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی ہکا بکا ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑی ناگواری سے بولا، ایسی کون سی انوکھی بات کر دی ہے میں نے جو آپ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں؟ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے میں تمہاری پہلے کیسے شادی کر دوں؟ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں جو چائے لے کر اندر کمرے میں جانے ہی لگی تھی، اپنا نام سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ ہاں تو اس کے ساتھ کون شادی کرے گا اب؟ اس کی ساری زندگی شادی نہیں ہوگی تو کیا میں بھی ساری زندگی کنوارا ہی بیٹھا رہوں گا؟ اس کے لہجے اور جملے میں اتنی سنگینی تھی کہ میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے اپنے بارے میں تلخ جملے ہر ایک انسان سے سنے تھے، مگر اب اپنے بھائی کے منہ سے ایسی بات سننا میرے لیے پہلا تجربہ تھا، اور میرا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا اور چائے لے کر اندر چلی گئی، اور خود پر مصنوعی بشاشت طاری کرتے ہوئے میں بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں میں؟ بھائی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور چائے کا کپ اٹھا کے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ امی آنکھوں پہ دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے بہلایا، اور میں نے ہی انہیں شاہد کی شادی کرنے پر راضی کیا۔ شاہد کا رشتہ لے کر میں اور امی ہی گئے تھے۔ ہمیں وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ بہت تیز ترار تھی، اور اس نے گھر آتے ہی میرے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، یوں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا، اور یوں کنزا ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کی صبح دوپہر کے 12 بجے ہوتی تھی، وہ اٹھتے ہی باہر آتی اور ناشتے کا آرڈر دے کر دوبارہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بس کھانے کے وقت وہ کمرے سے باہر آتی تھی، اور باقی پورا دن وہ موبائل پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گپے لگانے میں گزار دیتی تھی۔ امی کی طبیعت اب خراب رہتی تھی، اسی لیے کچن کا کام میں خود ہی کرتی تھی، باقی کپڑے دھونے اور صفائی ستھرائی کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ ایک دو بار امی نے کنزا کو پیار سے کہا کہ گھر میں دلچسپی لو، سب کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو، مگر اس نے ان باتوں کو اور ہی رنگ دے کر شاہد کو میرے اور امی کے خلاف بھڑکایا۔ اس نے ہم دونوں کے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی کی۔ اس کے بعد میں نے امی سے کہا کہ آج کے بعد اس لڑکی کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ امی نے اسے مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے سوتی، اٹھتی، جاگتی، کھاتی پیتی تھی۔ ہم نے اس کے معاملے میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود اسے ہم دونوں سے، خاص طور پر مجھ سے پرخاش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے اس گھر سے نکل جاؤں، مگر میرا ٹھکانہ تو صرف ماں باپ کا گھر تھا، میں یہاں سے نکل کر کہاں جاتی؟ وہ شاہد کے میرے خلاف کان پھڑکاتی رہتی تھی۔
شاہد بھی کانوں کا کچا تھا، جو وہ کہتی وہ مان لیتا تھا۔ اس کا سلوک بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ مجھے بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، اس لیے میں اس کی بیوی سے جلتی ہوں اور اسے خوش نہیں دیکھ سکتی، اس لیے امی کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہوں۔ میرے امی ابو نے سوچا کہ ہماری زندگی میں ہی ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ لوگ، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر بار کا کر دے۔ اس دوران میرے لیے یہ رشتہ آ گیا۔ خلاف توقع ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ میری امی کی خوشی دیدنی تھی۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے میری امی ابو کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ رات گئی ان کی واپسی ہوئی تھی، اور وہ جب واپس آئے تو ان کا لڑکے کی تعریف کرتے ہوئے منہ نہ تھکتا تھا۔ بقول ان کے وہ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح کسی حادثے کا شکار ہوا ہو، یا وہ پیدائشی بدصورت ہو اور امی ابو مجھے تسلی دینے کے لیے ایسا کہہ رہے ہوں، اور امی نے یہاں پر میری شادی کر دی۔ میں اپنے ماضی میں نہ جانے کتنی دیر کھوئی رہی، جب میں اس آواز پر چونکی، ارے مہوش، کیسی ہو تم؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا، وہ میری کالج کی دوست سمن تھی۔ ہم بہت ٹائم کے بعد ملے تھے۔ اس نے کہا، یہاں ایک قریبی ریسٹورنٹ ہے، چلو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور پرانی باتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے اس حادثے کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں نے اسے اس حادثے سے لے کر اپنی شادی اور شوہر کے عجیب رویے تک سب کچھ بتا دیا۔ میری بات پر وہ بولی، پاگل، اتنی سی بات پر تم اپنا گھر چھوڑ دو گی؟ دیکھو پہلے کتنی مشکل سے تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارے امی ابو کتنے پریشان ہو جائیں گے اگر تم ایسا کرو گی، تو کیوں تم انہیں اس عمر میں اتنی ٹینشن دینا چاہتی ہو؟ میری بات مانو تو واپس پلٹ جاؤ۔ تمہاری بات ٹھیک ہے سمن، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے ہر ایک بات پتا ہے، لیکن میرے دل میں کبھی کبھی یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتا ہے، کہیں وہ عادی مجرم نہ ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو جو میرے لیے خطرہ بن جائے۔ دیکھو اب یہ اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، تم کسی بھی طریقے سے دیکھ سکتی ہو، جب وہ سو رہا ہو یا جب وہ بے دہانی میں ہو۔ بہت بار ٹرائی کر چکی ہوں، لیکن وہ سوتے میں بھی چوکنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ سوچنا پڑے گا۔ ایسا کرو اسے نیند کی گولیاں دے دو، پھر تم آسانی سے اس کا دیدار کر سکو گی، پھر چاہے تم پوری رات اسے دیکھتی رہنا۔ اپنی بات کے آخر پر وہ شرارت آمیز انداز میں ہنسی۔ میں اس کی بات سن کر جھیم گئی تھی۔ پھر میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ راستے میں نے نیند کی گولیاں لے لی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں چائے لے کر گئی تو ایک کپ میں نے نیند کی 2 گولیاں ڈال دی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ اب میں دیکھتی ہوں تم اپنا چہرہ مجھ سے کیسے چھپاتے ہو۔ جب میں چائے لے کر گئی تو اس نے کہا، پلیز ایک گلاس پانی بھی پلا دو۔ میں پھر پانی لینے کے لیے کچن میں آ گئی۔ جب میں پانی لے کر گئی تو وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر دبا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس پہ نیند کی گولیوں کا اثر ہو رہا ہے۔ میں سرشار سی ہو کر بیٹھ گئی اور دوسرا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میں نے ابھی چائے کے چند گھونٹ ہی لیے تھے کہ یہ کیا، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ چائے کا کپ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وہیں ڈھہ گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھایا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا یہ پلان بھی فیل ہو گیا ہے۔ وہ نیند کی گولیوں والا چائے کا کپ میں نے خود ہی پی لیا تھا۔ یہ ناکام والا معاملہ تھا کہ لٹکا ہی جا رہا تھا۔ اوپر سے ساس نندوں کا رویہ بھی مبہم سا تھا۔ کبھی تو وہ میرے ساتھ بہت اچھی ہوتی اور کبھی میں ان کو بلاتی تو وہ میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسے فرینڈلی ہوتی جیسے میں ان کی بچپن کی دوست ہوں، اور کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا کہ جہاں وہ بیٹھی ہوتی اگر میں وہاں چلی جاتی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ملنے جلنے اور محلے قرابت داروں میں میرا تعارف کروانے میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ یہ بات مجھے غصہ دلاتی تھی۔ انہوں نے میرا رشتہ مجھے دیکھ کر ہی کیا تھا، اب مجھے اپنے گھر لا کر ایسا سلوک کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اس کی نقاب پوشی کے علاوہ مجھے ایک اور بات بھی بہت زیادہ عجیب لگتی تھی۔
وہ ہر روز نہ جانے کیوں برف سے اپنے پاؤں کا مساج کرتا تھا۔ آج میں جب کمرے میں گئی تو وہ برف سے اپنے پاؤں کا مساج کر رہا تھا۔ اتنے دنوں سے میرے اندر جو غصے کا لاوا پک رہا تھا، آج وہ بالآخر پھٹ گیا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچا تو کتنے ہی مناظر میرے نظروں کے سامنے سے گھوم گئے۔ وہ کوئی اور نہیں عمیر تھا، میرا یونیورسٹی فیلو۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے مرا جاتا تھا، میری ایک نظر الفت کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ وہ مجھے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، میں دل سے اس کی دیوانگی سے چڑتی تھی۔ وہ ایک نارمل شکل و صورت کا انسان تھا، اس کے چہرے پر بہت زیادہ چیچک کے داغ تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت بدنما لگتا تھا۔ اس کو ناپسند کرنے کی وجہ اس کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کا چپکو پن تھا۔ مجھے چھچورے اور لڑکیوں کے ساتھ چپکنے والے مرد بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ مجھے ایسے مردوں پر سخت غصہ آتا تھا، مگر اس کو تو جیسے میرے رویے کی بالکل سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وہ میرے غصے کو بھی شاید میری ادا ہی سمجھتا تھا۔ اس دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب عمیر آیا۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس کی اس بات پر چڑ گئی اور قدرے غصے سے بولی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جو بھی بات ہے یہیں پہ کرو سب کے سامنے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ میں کیوں تم سے شادی کرنے لگی؟ میں وہاں شادی کروں گی جہاں میرے گھر والے اپنی رضامندی سے شادی کریں گے۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، عشق و عاشقی چلانے کے لیے نہیں آئی، نہ رشتے ڈھونڈنے آئی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنے کام پر فوکس کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس کے بعد وہ اسی پل وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں اس کو آرام سے بھی سمجھا سکتی تھی۔ مجھے اتنا سخت انداز اپنانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں میرے 2 سال مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے عمیر کو نہیں دیکھا تھا، اسے میں آج دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد اپنے شوہر کے روپ میں اور ایک بدلے ہوئے روپ کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تم کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں۔ وہ بھی اس اچانک افتاد پہ گھبرا گیا تھا، مگر کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ سنبھل گیا۔ اس نے ایک گلاس میں پانی ڈال کے خود پیا اور مجھے بھی پانی ڈال کر کہا، پانی پیو اور ریلیکس ہو کر میری بات سنو۔ اس دن میں جب یونیورسٹی سے آیا تو میں بہت دل برداشتہ تھا۔ تب میں غصے میں بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا مگر مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، میں بچ گیا تھا۔ تو تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئے پھر؟ میرا اس یونیورسٹی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، میرا دل نہیں کرتا تھا وہاں جانے کو، اسی لیے میں امریکہ چلا گیا۔ اور یہ تمہارا چہرہ نہیں، میرا مطلب ہے تمہارے چہرے پہ اتنے زیادہ داغ تھے تو یہ کیسے؟ میری ادھوری بات پہ وہ مسکرایا اور بولا، میرے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، میں نے ہر طرح کا علاج کروایا، ہر چیز یوز کی، مگر وہ داغ کم نہیں ہوئے۔ پھر جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک دوست نے سرجری کا مشورہ دیا تو میں نے سرجری کروا لی۔ ابھی بھی میرے چہرے پر ہلکے ہلکے داغ ہیں، یہ میڈیسن لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اسی لیے تمہارے سامنے نقاب میں رہتا تھا، تاکہ جب تک میرا چہرہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا میں تمہارے سامنے نہ آؤں۔ اور یہ جو تم پیروں پر برف کا مساج کرتے ہو، وہ تو جیسے آج ساری باتیں جان لینا چاہتی تھی۔ اب کی بار وہ دل کھول کر ہنسا، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس مجھے پیروں پر الرجی ہو گئی ہے، مجھے خارش ہوتی ہے، جب ہی برف کا مساج کرتا ہوں تو وہ خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اب کی بار میں خاموش ہو گئی۔ عمیر نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ اٹھایا اور اپنی طرف کیا۔ اب تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا اب کوئی اور بات نہیں ہے کہنے کے لیے؟ تم تو اتنی بےتاب تھی مجھے دیکھنے کے لیے، اب بتاؤ مجھے دیکھ کر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں عمیر، جب میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا،
ذرا سی مشکل وقت آنے پر اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تو تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ اب تو تمہارا چہرہ بھی صاف ہو گیا ہے، تم اتنے خوبصورت ہو گئے ہو، تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، پھر میں ہی کیوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، میری بات دھیان سے سنو اور مجھے ایک بات کا جواب دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تم سے محبت تمہاری شکل کی وجہ سے کی تھی؟ میں سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ نہیں، بلکہ میں نے تم سے محبت تمہاری روح اور تمہارے کردار کی وجہ سے کی تھی۔ تمہارے کردار کی خوشبو نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا، اور اس حادثے نے تو صرف تمہارے چہرے کو متاثر کیا ہے۔ تمہاری روح، تمہارا کردار تو ابھی بھی ویسا ہی ہے، ویسا ہی معطر اور پاکیزہ، جس کی خوشبو دور سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہوگی کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی حیا اور اس کے اچھے کردار میں پوشیدہ ہے۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ وہ بڑی مشکل سے مجھے بہلانے لگا۔ رونے کی وجہ سے اب میرا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا، اور میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اتنے سالوں سے میں جس ذہنی اذیت اور ٹینشن کا شکار تھی، وہ ساری ٹینشن تو جیسے ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ عمیر، تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تمہارے جیسا نیک انسان ملا ہے، جس نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا، مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں اللہ کے حضور سربسجود ہو کر اس کا شکر ادا کرنے لگی کہ مجھے اتنا اچھا ہمسفر ملا۔ کچھ دن کے بعد میں عمیر کے ساتھ اپنی امی کی طرف آئی۔ وہ مجھے مطمئن اور خوشباش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئی۔ یہاں آ کر ایک اور خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا۔ میری بھابھی کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا، اور بھائی کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ ابھی عمیر میرے ساتھ تھا تو میں امی سے اس بارے میں پوچھ نہیں سکی تھی۔ شام کو عمیر مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم ایک دن یہاں پر رک جاؤ، میں تمہیں کل لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ رات کو جب میرے بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں اپنے امی ابو کے کمرے میں آ گئی اور ان سے اس کایا پلٹ کے بارے میں پوچھا، تو میری امی نے کہا کہ تمہاری بھابھی 4 ماہ سے حاملہ تھی، اس کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی، اور وہ ننھی کومپل کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ ڈاکٹر نے تمہاری بھابھی کو جواب دے دیا تھا، وہ موت کے منہ سے ہو کر آئی ہے، اس لیے وہ اتنا بدل گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے اتنی جلدی سمجھ آ گئی ہے، ورنہ لوگ ساری عمر بھی بتا دیتے ہیں اور صحیح غلط کی پہچان نہیں کر پاتے۔ اگلے دن عمیر مجھے لینے کے لیے آ گیا اور میں خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔